ارطغرل ارطغرل ارطغرل، آخر کون تھا یہ ارطغرل؟ کیوں ہر جگہ تھا اس کا نام؟ اور کیوں ہر کوئی یہی بننے کا سوچ رہا تھا؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس ڈرامہ سیریز کی جس نے پاکستانیوں کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈنگ ٹرکش ڈرامہ سیریز درلس ارطغرل کی، جو کہ ہمارے اسلامک ہسٹری کے کئی بہادر ہیروز کی لائف اچیومنٹس پر مبنی تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو کچھ اس ڈرامے میں دکھایا جاتا تھا، کیا وہ سب سچ تھا؟ اور آخر ارطغرل کی اصل لائف ہسٹری ہے کیا؟ سات ہجری یعنی کرسچن کیلنڈر کے مطابق 13th سینچری کے سٹارٹنگ میں شاہان خوارزم کا ہر طرف دورہ تھا۔ وہ ایران، خراساں، عراق اور سیریا میں سلجوق سلطنت کی حکومت میں آنے والی بہت سی جگہوں پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام مسلم سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ مگر بالکل اسی وقت چنگیز خان کی آمد ہوئی اور اس نے شاہان خوارزم کی سلطنت کو پاش کر دیا، جس کے بعد ترک کے بہت سے قبیلے جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف بھاگے اور ان میں سے کچھ ایجپٹ اور سیریا پہنچے، جہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور آج کے دور میں ترکمینز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان قبیلوں میں سے کچھ ایجپٹ کی طرف جنگ کے ارادے سے گئے، جس میں شکست حاصل ہونے پر ایشیا مائنر میں سلجوق سے آ ملے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جس کا نام کائی تھا، ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی سربراہی میں خراساں کو چھوڑ کر مختلف ممالک میں گھومتا ہوا سیریا کی طرف جا رہا تھا، جس کے دوران دریائے فرات یعنی یوفریٹس میں سلیمان شاہ کے ڈوب جانے کی وجہ سے کائی قبیلے کے زیادہ تر لوگ بکھر گئے اور جو بچ گئے وہ ارطغرل کے ساتھ ایشیا مائنر کی طرف چل پڑے، جہاں سلطان علاؤالدین کی سلطنت میں داخل ہوئے۔ ارطغرل کا قبیلہ جو کہ صرف 420 لوگوں پر مشتمل تھا، سلطان علاؤالدین کی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے کونیا جا رہا تھا کہ رستے میں ارطغرل کو دو جماعتوں کا سامنا ہوا جو آپس میں جنگ کا ارادہ رکھتی تھیں۔ ارطغرل دونوں جماعتوں سے واقف نہ تھا، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے تعداد اور طاقت میں کم ہے، ارطغرل نے تعداد میں کم جماعت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں دشمن قوت کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو معلوم ہوا کہ جس جماعت کو ارطغرل کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی وہ سلطان علاؤالدین کی فوج تھی، جن پر چنگیز خان کی فوج نے حملہ کر دیا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کو سخوت کے زرخیز علاقے انعام میں دیے اور سخوت کے پہرے دار بھی مقرر کیا۔ کیونکہ سخوت کے بارڈرز بائزنٹین سے بالکل متصل تھے، اس لیے بائزنٹین کے قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی، جو کہ ارطغرل کی شجاعت کی وجہ سے ہمیشہ سخوت کے لیے فتح کا باعث بنی، جس کی وجہ سے بہت سے قبائل جو ایشیا مائنر میں آباد تھے ارطغرل کے ساتھ شامل ہوئے، جس کی وجہ سے ارطغرل کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہلال یعنی کریسنٹ مون کا نشان، جو کہ سلطان صلاح الدین کے علم کا نشان تھا، ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جو کہ آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان سمجھا جاتا ہے۔ 1288 یعنی 1288 میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سخوت کے قریب ہی دفنائے گئے۔ یہ تھی مسلم ہیرو ارطغرل غازی پہ چھوٹی سی کھوج، کیونکہ ارطغرل کی اصل تاریخ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ بات تو سچ ہے، ارطغرل کا کردار، اس کی خدمات اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی کے بیٹے عثمان نے اسلامی دنیا کی مشہور ترین خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر آپ خلافت عثمانیہ کی کھوج چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو کھوج ہے ایسے ہی بیشتر مسلم ہیروز اور اسلامک ہسٹری کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کھوج کے ساتھ۔